بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ ربیع الاول کے چاند کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کرنے والی ہوں، اور یہ ماہ ربیع الاول کی فضیلت میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں ذکر کر چکی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے آتے ہی دنیا سے اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ آج ہی یہ خاص عمل کر لیں، دولت ہی دولت ہوگی، پیسہ ہی پیسہ ہوگا، جو سوچو گے وہ مل جائے گا، دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی گھر اور زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی، ہر دکھ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ماہ ربیع الاول کی ہر رات اور ہر دن، ہر ساعت عبادت اور انعامات سے بھرپور ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے اللہ سے دعا کرے، اس رات کی نسبت سے دعا کرے، اس مہینے کی نسبت سے دعا کرے، تو اس کا پورا سال خیر و عافیت کا ہو جاتا ہے، خوشحالیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی اتنی فضیلت صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ہے۔ میری اسلامی بہنوں، حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے بول سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ محمد کون ہے، یعنی تو انہیں کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ اے مولا، تیرا نام پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا اور وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے ابن آدم، وہ محمد تیری نسل میں سے آخری نبی ہیں، اور ان کی امت بھی تیری نسل کی آخری امت ہوگی، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مہینے کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی زیادہ برکات۔ اب آپ کے ساتھ جو خاص عمل ذکر کروں گی، وہ خاص عمل آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ضرور کرنا ہے، جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے، معجزات اور برکات حاصل ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی چاند رات روحانی رات کے حوالے سے بے حد خاص مانی جاتی ہے۔ بہت سے بزرگوں کے مطابق ربیع الاول کی چاند رات میں ایک خاص روحانیت ہے جو دنیا میں نزول ہوتی ہے، اور یہ روحانیت ہر اس فرد کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے بد اثرات، برے اثرات کو ختم کر دیتی ہے، جس گھر میں یہ خاص عمل کیا جائے، اور وہ خاص عمل بالخصوص ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کیا جائے۔ میری اسلامی بہنوں، ربیع الاول کے چاند رات کا جو خاص عمل ہے، اس کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، تمام حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی، کیونکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا، رزق میں برکت کرے گا، صحت مند زندگی کے لیے یہ بہت ہی تاثیر ہے۔ تو آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر باوضو حالت 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نماز نوافل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں؟
کہ آپ نے پہلی رکعت جب ادا کرنی ہے تو حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی جب آپ نے سورۃ الحمد شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے تو اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ جب آپ یہ 2 نوافل آل محمد آل کے صدقے ان نوافل کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کے تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ یہ بڑے ہی خاص نوافل ہیں۔ ان نوافل کا خاص عمل آپ نے ضرور ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا خاص عمل، جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر 11 مرتبہ یہ اسماء گرامی پڑھ دے گا تو اللہ کی ذات اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی کلمات، وہ اسماء اعظم آپ کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں، یہ عمل بالخصوص آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ جب آپ کو مکمل طور پر یہ بشارت مل جائے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ نے فوری ہی باوضو حالت 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور 11 مرتبہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ذکر کرنا ہے۔ تو ذاکر کو محبوب خدا کی ولادت مبارک کے مہینے کی نسبت سے بے حد روحانی درجہ ملے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 11 مرتبہ آپ نے ان اسماء گرامی کو پڑھنا ہے، اور وہ اسماء گرامی ہے یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اسی ترتیب سے ان اسماء گرامی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہر دکھی دل کو سکون ملے گا، رزق کی پریشانی دور ہوگی، مقدمے میں الجھے ہوئے لوگوں کو ان الجھنوں سے نجات ملے گی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی قدورتوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر فوراً کرنا ہے، اور صرف 11 مرتبہ آپ نے ان اسماء گرامی کو پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دین اور دنیا سنور جائے گی۔ تو اس عمل کو ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کل لازم کریں، اور دوسروں کے ساتھ صدقہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔